بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدال مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا وزیراعظم عمران خان کی اقدامات کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے۔ CNN نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا ہے، جو ایک منفرد اور بہت اعلیٰ پروگرام ہے، جس سے نہ صرف غریب لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے میں مدد ملے گی، بلکہ وہ دہاڑی دار، وہ مزدور جن کو لاک ڈاؤن کے دوران کسی قسم کی کوئی مزدوری نہیں مل رہی تھی، پریشانی کے عالم میں تھے، ان کو یہ 12,000 روپے جو دیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، اور اس سے وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کو راشن لے کے دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گراف جو بہت بڑا اخبار ہے، اس نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک منفرد پروگرام ہے، اور وزیراعظم عمران خان کی جو اقدام ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ایک فلاحی ریاست کی طرف یہ گامزن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا عمران خان کے اس اقدام کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ رقم جو ہے غربت میں کمی لانے کے لیے بڑا ایک اہم اقدام ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی کرپشن یا بدعنوانی نہیں ہوئی، اور بالکل شفاف طریقے سے یہ رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین، کیونکہ پہلے اس پروگرام کے لیے 200 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد اس پروگرام کے لیے تقریباً 144 ارب روپے مزید رکھے گئے، اور جو عام لوگوں تک، غریبوں تک وہ پہنچ رہے ہیں، اور 12,000 روپے اکٹھے ان کو دیے جا رہے ہیں، فی خاندان یا فی گھر جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ایک دو بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں کہ جب سے تقریباً آج 10 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ رقم موصول ہو چکی ہے، لیکن کچھ جگہوں سے یہ شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں، خاص طور پہ سندھ اور خیبر پختونخوا سے۔ سندھ میں حکومت پہ کسی قسم کا کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انفرادی فعل وہاں ہو رہا ہے۔ وہ جو پروگرام کفالت پروگرام کے حوالے سے جو ملازمین ہیں، ان کی طرف سے شکایات آئی ہیں، اور جن میں سے تقریباً 44 کے قریب افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، معطل کیا گیا ہے۔ وہ 500، 1,000 اور 3,000 روپے وصول کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی 3,000 روپے سے لے کے 7,000 روپے تک جو ہے کٹوتی کی جا رہی تھی، جس میں 16 ملازمین شامل تھے، ان کو معطل کیا گیا ہے۔ حکومت ساتھ ساتھ اقدامات بھی کر رہی ہے، اور بڑا اہم جو ہے اقدام اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا پروگرام ہے جس کے لیے عام آدمی تو خوش ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن یہاں کچھ سیاست بھی چمکائی جا رہی ہے، اور سیاسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں نوازا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس میں پتہ چلتا ہو کہ یہ شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے سے اس کا تعلق ہے، یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ بلا تفریق سب کو یہ رقم جو ہے وہ مل رہی ہے، اور اس میں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، اور تقریباً اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پیسے وصول کر چکے ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں یہ جو رقم ہے 1,40,00,000 لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، پھر اگلے مرحلے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ تو ایک اچھی خبریں پاکستان کے حوالے سے کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس اقدام کو سراہ رہی ہے، اور وزیراعظم عمران خان کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ دوسری میرے پاس جو خبر ہے کہ حکومت جو ہے 12 کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ کھولنے جا رہی ہے، جس میں بک شاپس ہیں، اس کے علاوہ جو باربر شاپ ہیں، سیمنٹ، سریا،
اس کے علاوہ ٹائلیں، سینٹری، بجلی کا سامان وغیرہ یہ جو ہے یہ کھولی جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اگر نہ کھولیں تو جو لوگ ہیں ان کا کاروباری نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو حکومت مرحلہ وار کیونکہ صوبوں کو یہ تجاویز بھیج دی گئی ہیں کہ آپ وہ 14 تاریخ سے پہلے تجاویز دے دیں تاکہ 14 کے بعد فیصلہ کیا جا سکے کہ کس طرح لاک ڈاؤن کو کم کرنا ہے یا اس کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ بندرگاہوں کی بھی صورتحال دیکھی جائے تو وہاں بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کنٹینر جمع ہو چکے ہیں، اور کرونا وائرس سے متعلق جو سامان آ رہا ہے اس میں بھی آنے والے دنوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو یہ کنٹینر اس سامان سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی صاف ظاہر ہے جب کھولے جائیں گے تو ان سیکٹروں کو یہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ تیسری بڑی خبر جو ہے، آٹا چینی بحران کے بعد حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان کو ایک رپورٹ دے دی گئی ہے، پاور سیکٹر کی رپورٹ ہے، اور پاور سیکٹر میں تقریباً 100 ارب روپے قومی خزانے کو چونا لگایا گیا ہے۔ یہ کہاں گئے پیسے، کس طرح ہوئے، اور یہ سالانہ 100 ارب روپے کا نقصان کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ 278 صفحات پر مشتمل جو تحقیقاتی رپورٹ ہے یہ 9 رکنی کمیٹی نے بنائی ہے اور وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ 1994 کے بعد آئی پی پیز مالکان کے 350 ارب روپے جو ہے وہ غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم کیے گئے، اور جس سے قومی خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور 15% منافع کے برعکس سالانہ 50 سے 70% منافع جو ہے وہ کمایا جاتا رہا۔ یہ صورتحال ہے، اور کل پاور پلانٹ کی لاگت 30 ارب روپے اضافی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ ناظرین پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اگر اس پہ کرپشن پہ نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اب بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، مرکز میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، چودھری برادران جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو صورتحال بڑی مختلف نظر آ رہی ہے، اور اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے طرف اقدامات اٹھائے ہیں۔ تاہم آنے والوں میں دکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا تبدیلی آتی ہے اور مرکز میں کیا، کیونکہ جو مافیاز ہیں جس طرح چینی اور آٹا جو مافیا تھا اس نے کس طرح قومی خزانے کو لوٹا، اس کے علاوہ یہ جو پاور سیکٹر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کتنے اربوں خربوں روپے کے جو منافع غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے، یہ اقدام ہے۔ ایک طرف جو دنیا ہے وہ تعریف کر رہی ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کسی بھی تحقیقاتی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس تحقیقاتی رپورٹ کے نتیجے میں پاکستان کے اربوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اور ان کو واپس بھی نہیں وہ کرتے، اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں اسٹے لیتے ہیں، کوئی باہر بھاگ جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ تو پاکستانی عوام کا روپیہ پیسہ، پاکستانی عوام جو ہے وہ بیچارے مقروض ہو چکے ہیں۔ پاکستان 30,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور قرضہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی عنقریب سامنے آ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے اب تک جو ہے وہ اس میں کتنا کمیشن لیا، کہاں کہاں کک بیکس لیے گئے، اور کہاں کہاں یہ پیسے 30,000 ارب روپے 2008 سے لے کے 2018 تک جو حکومتیں ہیں انہوں نے قرضہ لیا، اور یہ قرض جو ہے یہ کہاں کہاں خرچ ہوا، کس کس نے کہاں کہاں سے پیسے وصول کیے، کیونکہ اس میں تحقیقات بڑی مشکل ہوئی ہیں۔ اور لیکن وزیراعظم عمران خان نے حسین اصغر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے رپورٹ اپنی مکمل کی، اور وزیراعظم عمران خان آنے چند دنوں میں اس کا بھی فیصلہ کریں گے کہ اس کو کب پبلک کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے حکمران جن کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، عمران خان آ گیا، یہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اربوں خربوں روپے جو ہے ماضی میں جو کمائے گئے وہ کس کی جیبوں میں بہ گئے، اور کس کس نے کتنا کھایا، یہ اب پاکستانی عوام کے سامنے ہر صورت آنا چاہیے۔ ناظرین، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔